صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. تلاوت کلام پاک آئیے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. تم فرماؤ لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ. پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی. ولا تقتلوا اولادكم من املاق. اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو. لا نكلف نفسا إلا وسعها. ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو. وبعهد الله أوفوا. اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ
تو اس پر چلو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گے. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ایک آیت مبارکہ کے اندر ابھی جو ہم نے آج تلاوت سنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے ہمارے جو معاشرے کا جو سنیریو ہے اس کا گویا کہ حل بیان کیا گیا ہے. آپ نے یہ خبریں سنی ہوں گی کہ بھوک اور افلاس سے تنگ ہو کر، بھوک سے اور ارننگ کی کمی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تنگ آ کر کیا کر دیا، بچے نہر میں پھینک دیے اور خود بھی چھلانگ لگا لی، یا بچوں کو بھی مار دیا اور اپنے آپ کو بھی مار دیا. تو ارشاد فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک. ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی اور ناداری کی بنا پر قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. رزق دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی. اولاد ہے تو اس کو بھی رزق دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. ماں باپ ہیں تو ان کو بھی رزق دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں جو بھی چل رہا ہے اس کا رزق اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے. اور رزق انسان کا کہنے والے کہتے ہیں کہ موت کی طرح پیچھا کرتا ہے. اور اگر آئی وٹنس چیز جو ہے وہ جو میں نے دیکھی، اس پر اگر غور کیا جائے مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ کو یہ چیز شاید کبھی آپ نے زندگی میں دیکھی ہو کہ بعض اوقات جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، اس کو پانی پلاتے ہیں. جیسے ایک چمچ میں پانی بھرا. مجھے وہ وقت یاد آ گیا خالد بھائی، میرے دادا جی مرحوم، اللہ ان کو بے حساب بخشے اور ان کی قبر پر اپنی رحمت فرمائے، مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے وہ. اور میں انہی کے پاس ہوتا تھا، ساتھ ہوتا تھا اور انہی کے ساتھ سوتا بھی تھا. جن دنوں میں ان کے آخری جو ہے وہ ایام تھے، تو وہ یہ منظر جو سمجھ لیں کہ میرے ذہن میں وہ کیا ہے، محفوظ ہے، بیٹھا ہوا ہے. تو کیا ہوا کہ جب ان کا نزاع کا عالم تھا تو ایک گلاس سے ایک چمچ میں پانی بھرا اور ان کو پانی پلانے کے لیے وہ چمچ سے پانی ان کے منہ کے قریب لے کر گئے. کچھ پانی جو ہے وہ ان کے منہ سے بہہ گیا اور کچھ ان کے منہ سے جو ہے وہ نیچے چلا گیا. آج میں غور کرتا ہوں خالد بھائی کہ جو ان کے نصیب کا رزق تھا پانی کی صورت میں وہ چلا گیا، اور جو نصیب میں نہیں تھا وہ منہ سے بہہ گیا. اور کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا تھا الحمدللہ، اور اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا. تو رزق جو ہے نا وہ جس بھی صورت میں ہو وہ پہنچ کر رہتا ہے. اگر بندہ لینے کی صلاحیت اور قدرت میں نہ ہو تو پھر بھی مل جاتا ہے، پھر بھی مل جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ مریض جو انکانشیس ہوتے ہیں، وہ مریض جو خود جنہیں اپنا ہوش نہیں ہوتا، کیا ان کو کھانا نہیں ملتا؟ خود نہیں کھا سکتا. کیا کھا رہا ہے پہلے نمبر پر تو کھا نہیں سکتا، اور دوسرے نمبر پر کیا کھا رہا ہے، کیا اس کے جسم میں جا رہا ہے، اس کی ابیلٹی اور صلاحیت بھی جاننے پہچاننے کی نہیں رکھتا. اپنی سچویشن یہ ہے لیکن پھر بھی کھانے کو مل رہا ہے اور پینے کو بھی مل رہا ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجیے خالد بھائی، وہ مل رہا ہے کہ جو عام طور پر نارمل آدمی کو نہیں ملتا. ہم نے تو شاید خالی وہ
ایک ہی شہد دیکھا ہے جو عام ملتا ہے، نظر آتا ہے، وہ ہے. لیکن جو اس طرح کے مریض جو کوما میں بعض کو چلے جاتے ہیں یا ان کی اس طرح کی حالت ہوتی ہے، انہیں وہ ایک رائل شہد ہوتا ہے، ایک رائل کر کے اس کا نام ہوتا ہے، یعنی وہ جو ملکہ مکھی ہوتی ہے نا، اس کا بنایا ہوا شہد وہ جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے. اس کو نام ہی اس کا یہ ہے، برانڈ نہیں ہے وہ اس کو نام ہی وہ ہے. اور وہ بڑا تھوڑا نہیں بہت مہنگا بھی ہوتا ہے، اور ذائقہ اس کا تھوڑا کیا ہوتا ہے، عجیب ہوتا ہے. تو وہ یہ مل رہا ہے، دیکھیں آپ، عام بندہ تو اس کی پہنچ سے ہی دور ہے، لیکن اس کو ہوش نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کے لیے مقدر رکھا ہے، اس کو مل کے رہے گا، لہذا اسے مل رہا ہے. تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عطاؤں، ان کرم نوازیوں پر غور کر کے اپنی ہمت کو، اپنے جذبے کو، اپنے جو ہے وہ بھروسے کو مضبوط کرے، اور اس رب تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ لو لگا کر کے رکھے. اور مجھے کہنے دیجیے ایسے کام کرے کہ جن کاموں سے اس کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی چلی جائے، اور جب اس کی رحمت متوجہ ہوگی تو دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کریم نے فرمایا ہے ان آیات مبارکہ کے اندر کہ ہم انہیں بھی، تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. تو کبھی قطعاً جو ہے وہ اپنے والدین کو بندہ یہ نہ سمجھے یار یہ ان کی کیا مصیبت میرے اوپر پڑ گئی ہے، اب ان کو کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا، ان کو دینا پڑے گا. نہ بالکل بھی نہیں. آپ کو تو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے حضور، آپ کے ذریعے سے یہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ ذریعہ نہیں بنیں گے تو وہ کریم کوئی اور ذریعہ بنائے گا، اور جو ذریعہ اس نے بنایا ہوا ہے وہ چاہے کہ میں ذریعہ نہیں بنوں گا پھر بھی بن کے رہے گا. قدر اللہ ما شاء فعل، فعال لما یرید کی شان والا ہے اللہ کریم، جو چاہتا ہے کرتا ہے. فعال ہے، فاعل لفظ استعمال نہیں، فعال اس میں مبالغہ، اس میں فاعل اس میں مبالغہ، دونوں میں معنی فاعل کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں مبالغہ کے اندر کیا ہوتا ہے، معنی کے اندر انٹینسٹی کا اضافہ ہوتا ہے، زیادہ جو ہے وہ معنی پایا جاتا ہے، بہت زیادہ کرنے والا ہے. کیا؟ لما یرید، جو وہ چاہے. سبحان اللہ. اس رب سے بندہ جو ہے وہ لو لگائے اور اس کی رحمت البرکتیں پائے. آج ہم ذکر مبارک کریں گے حضرت بہاء الدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. بڑی زبردست اور ایک بڑی شاندار جو ہے وہ شخصیت ہیں، اور آج انشاءاللہ ان کا عرس جو ہے وہ 7 صفر المظفر ان کا جو کہہ لیجیے کہ یوم عرس ہے، اور اس پہ انشاءاللہ آج ہم ان کی سیرت مبارکہ پر پروگرام کریں گے، ان کے حوالے سے بات کریں گے. اللہ پاک ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے. ہمارے بہت ہی پیارے جناب قبلہ قاری حکیم خلیل اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرحبا خلیل بھائی، اللہ آنا مبارک فرمائے. تو خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. نبیان دا سردار مدینے تے پیارا ساوند یار مدینے، جنوں تکیا دل نہیں رجدا، دربار مدینے غم دنیا
سکدے ہے میرا غم خار مدینے کو جانو جو سینے لاوے او مدنی سرکار مدینے پوری دنیا وچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے چارہ کرو کوئی چارہ لاؤ دن چار مدینے میرا نیازی دل کردا ہے آواں جاواں یار مدینے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ دل عرش اعظم بنا چاہتا ہے یہ دل عرش اعظم بنا چاہتا ہے گھر اس میں نبی کا ہوا چاہتا ہے گھر اس میں نبی کا ہوا چاہتا ہے یہ دل عرش اعظم بنا چاہتا ہے نہ پوچھو کہ بندے تو کیا چاہتا ہے نہ پوچھو کہ بندے تو کیا چاہتا ہے فقط ایک تیری رضا چاہتا ہے فقط ایک تیری رضا چاہتا ہے عجب کیا جو سو ملائک ہیں شیدا عجب کیا جو سو ملائک ہیں شیدا تمہیں تو تمہارا خدا چاہتا ہے تمہیں تو تمہارا خدا چاہتا ہے تمہیں تو تمہارا خدا چاہتا ہے غلاموں پہ کیوں کرنا تیرا کرم ہو غلاموں پہ کیوں کرنا تیرا کرم ہو تو دشمن کا بھی کب برا چاہتا ہے اے میرے آقا اے میرے مولا غلاموں پہ کیوں کرنا تیرا کرم ہو تو دشمن کا بھی کب برا چاہتا ہے تو دشمن کا بھی کب برا چاہتا ہے سبھی کی نظر ہے تیرے دامنوں پر سبھی کی نظر ہے
سے ابد تک ہر ایک پیش خالق ازل سے ابد تک وسیلہ اسی ذات کا چاہتا ہے، وسیلہ اسی ذات کا چاہتا ہے، کنارہ بہت دور کشتی شکستہ معاصی کا دریا چڑھا چاہتا ہے، خدا را خبر لو کہ کوہ گناہ، خدا را خبر لو کہ کوہ گناہ سرے ناتواں پہ گرا چاہتا ہے، سرے ناتواں پر گرا چاہتا ہے، عطا اس کو ہوتی ہے فی الفور صحت، 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 جو اس در سے آ کر دوا چاہتا ہے، جو اس در سے آ کر دوا چاہتا ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑے خاکوں کے آستانے سے، جو اس در سے آ کر دوا چاہتا ہے، جو اس در سے آ کر دوا چاہتا ہے، سہارا لگا نہ خدا غریبا، سہارا لگا نہ خدا غریبا، کہ اب غرق بیڑا ہوا چاہتا ہے، رہے
جاؤ مدینے سے پردہ اٹھا چاہتا ہے منادی پکارے گا روز قیامت کے دربار رحمت کھلا چاہتا ہے فخر ہے شاہد کے روز قیامت وہی ہوگا جو مصطفیٰ چاہتا ہے تو ہو پہلے بندہ حبیب خدا کا تو ہو پہلے بندہ حبیب خدا کا اگر بندائے حق بنا چاہتا ہے اگر بندائے حق بنا چاہتا ہے جمیل اپنی جھولی بہت جلد پھیلا 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 کہ طیبہ سے صدقہ ملا چاہتا ہے کہ طیبہ سے صدقہ ملا چاہتا ہے کہ طیبہ سے صدقہ ملا چاہتا ہے ہر ایک کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ، مرحبا، تقبل اللہ۔ کیا پیارا کلام پڑھا حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مداح حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کلام ماشاء اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ الشیوخ غوث زمان شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رکن شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہر الطاہری مدنی اطال اللہ عمرہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ تو رکن شورا سے جو ہے وہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے اور ان کی ابتدائی حالات کیا رہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ بر عظیم پاک و ہند کے اندر جن اولیاء کرام کا بہت زیادہ اثر رہا ہے وہ مؤثر ترین رہے ہیں جی، ان میں سے حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سہروردیہ سلسلہ اس میں انہی سے تقریباً شروع ہوا ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے ہوں، لیکن جو اس سلسلے کو ان سے عروج حاصل ہوا یہ انہی کی ذات کا حصہ ہے۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ لیا کے قریب ایک شہر ہے بھکر روڈ پر، آج کل اسے لال ایسن کروڑ لال ایسن کہا جاتا ہے، اور یہ لال ایسن جو ہیں وہ انہی کے خاندان کے ہیں، حضرت ذکریہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کی نسل سے ہی بعد میں آئے، تو ان کا مزار بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو یہاں ان کی پیدائش ہوئی، اور کافی امیر آدمی تھے، کافی زمینیں تھیں ان کی، کیا بات۔ اور لیکن جب یہ 12 سال کے ہوئے تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ علم دین حاصل کرنے کا بچپن سے ہی شوق تھا، حفظ القرآن کی سعادت بھی حاصل کی، بنیادی جو کتابیں ہیں وہی پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور اس کے بعد اپنے چچا سے عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے دیگر شہروں میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے چچا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ روپے پیسے جو ہے وہ آپ کا ہدف نہیں ہے، اور یہ آپ ضرور علم دین حاصل کیجیے۔ پھر آپ اپنے شہر سے نکلے اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف اور اس کے علاوہ ایران کے بہت سارے شہر ان کا بھی آپ نے سفر کیا،
اور بغداد شریف میں ان کو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت حاصل ہوئی، اور حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی سمجھے جاتے ہیں، آپ بڑی شخصیت ہیں، اور بغداد شریف میں ان کا بڑا شہرہ تھا، اور انہوں نے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت بھی حاصل کی اور ان سے فیضان بھی حاصل کیا۔ تو یوں فیضان غوثیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے ان کو حاصل ہوا، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ واہ واہ واہ، تو یہ وہ شعر اعلیٰ حضرت کا وہ یاد آ رہا ہے کہ یہ چشتی قادری و سہروردی، یہ چشتی قادری و سہروردی سبھی تیری طرف مائل ہیں یا غوث۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے سلاسل جو ہیں وہ آپس میں جو ان کا محبت کا تعلق تھا، کیا بات، وہ بھی آگے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اور آپ کا ایک لقب شیخ الاسلام ہے، جی تو اس طرح تھوڑا تعلق بھی بیان کر دوں۔ جی جی جی، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ہم عصر مشائخ میں سے ہیں، اور بڑا گہرا تعلق تھا آپ کے ساتھ، سبحان اللہ، کیونکہ ایک معنوں پر دیکھا جائے تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی ملتانی ہیں، جی کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ ملتان کے قریب ہی ایک جو ہے وہ گاؤں کے اندر ہوئی۔ صحیح، تو یوں ملتانی نسبت مشہور تو نہیں ہے، لیکن مجھے آج کہنے دیجئے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی ملتانی، کیا بات، تو آپ کا بڑا زبردست تعلق تھا حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک مکتوب لکھنے کی ابتدا کرنے لگے، تو سوچا کہ لقب کیا لکھوں، واہ واہ، تو پھر لوح محفوظ پر نظر پڑی، وہاں پر آپ کا لقب شیخ الاسلام لکھا ہوا، اللہ، تو آپ نے پھر یہی جو ہے وہ مکتوب کے اندر لکھا، اور الحمدللہ پھر اسی لقب سے آپ جو ہے وہ مشہور بھی ہیں، شیخ الاسلام کے لقب سے۔ جب آپ شیخ الاسلام کا لفظ بولیں گے تو ملتان کی حد تک تعلق اگر ہم کہیں تو پھر آپ ہی کا نام آتا ہے۔ اس زمانے میں تو آپ جو ہے وہ آپ کا بول بالا تھی الحمدللہ، اور رب تعالیٰ عز و جل نے آپ کو ظاہری طور پر بھی حسن عطا فرمایا، باطنی حسن بھی عطا فرمایا، مال و دولت سے بھی جو ہے وہ نوازا تھا، اور آپ کا کاروبار جو ہے وہ دنیا کے کئی شہروں کے اندر تھا۔ آپ کے مریدین جو ہے وہ آپ کا سامان تجارت لے کر جاتے تھے، اور آپ ان کو بڑی زبردست تلقین کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرنا، امانت اور دیانت کو پیش نظر رکھنا، اور لوگوں کو سستی چیزیں دینا۔ واہ واہ واہ، تو یہ آپ جو ہے وہ آپ کا کچھ ابتدائی حصہ بھی، اور کچھ آپ کی جو ہے وہ خاندانی حیثیت بھی میں نے بیان کر دی، اور علمی ذوق بھی۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ جب کسی کے ہاں عمارت ہو، حسن ظاہری حاصل ہو، یعنی امیر ہو وہ، تو پھر وہ علم دین حاصل کرنے کی طرف یا کوئی بھی علم حاصل کرنے کی طرف کوتاہ واقع ہوتا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو خاندانی طور پر ہم امیر کبیر ہیں، ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں، یہ علم حاصل کیا تو ہم جو ہے نوکری پہ رکھ لیں گے، اس طرح بھی کیا تھا سنے گئے ہیں لوگ۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے مال و دولت یہ کوئی آدمی کی معراج تو نہیں ہے، اصل چیز تو علم ہے جو آدمی کے کردار کو بہتر بناتا ہے، اور علم اور پھر عمل، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر وہ شخصیت کامل ہو جاتی ہے، اور وہ بھی علم دین جس کو حاصل ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ کے کرم سے اللہ پاک نے ان کو ہر طرح کی صفات سے جو ہے مالا مال فرمایا تھا، اور پھر اللہ نے ان کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو فیض بھی عطا فرمایا، اور اس سلسلے کا فیضان ابھی بھی جاری ہے۔ میں اس سلسلے میں آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ آپ کے خلفاء میں سے ایک حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سرخ پوش، اور یہ سید ہیں، بخاری سید ہیں، اور اس آستانے سے بھی جو ہے وہ فیضان ایسے بٹا ہے جیسے نہر بہتی ہے، سمندر کی جو ہے وہ لہریں اٹھتی ہیں، اور آپ کے خاندان جو جتنے بھی سید ہیں اور بخاری سید ہیں، سب کا شجرہ تقریباً جو ہے وہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے ملتا ہے، یعنی تعداد ہے بخاری جو سادات ہیں ان کا شجرہ آپ سے ملتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں جو ہے وہ حضرت سیدنا امام المحدثین سید
دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے ان پر کام کر رہا تھا، تو جب ان کا شجرہ دیکھا تو ان کا شجرہ بھی جو ہے وہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، تو آپ کا فیضان کتنا جو ہے وہ عام ہوا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں ذکر کر دوں کہ الحمدللہ 2 اراکین شورا، سید لقمان باپو اور سید ابراہیم باپو، یہ دونوں بخاری سید ہیں، اور آپ کا شجرہ بھی جو ہے وہ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرخ پوش جو ہیں وہ ان سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ عز و جل، یعنی مرکزی مجلس شورا 2 سیدوں سے یہ سہروردی فیضان ہی کہہ لیجئے، سہروردی فیضان حاصل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سہروردی فیضان، یہ مجھے کہنے دیجئے کہ وایا سلسلہ بخاری سادات، یعنی یہ جو نسب ہے یہ سادات کرام کا، اور پھر اس میں حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر مبارک ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے مزار کی اپنی ہی برکتیں ہیں مدنی چینل کے نام، سبحان اللہ۔ ہم نے ایک ہی حاضری دی ہے عدنان بھی، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایک حاضری ایک ساتھ، جس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، مولانا فاروق مدنی صاحب بھی تھے، تو یوں مطلب ہمارے کچھ اسلام بھائی تھے، تو ہم حاضری کے لیے وہاں جب حاضر ہوئے، اور اپنی ہی برکات ہیں ان کے مزار پر انوار کی۔ اللہ تبارک و تعالی سادات کرام کی برکتیں ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور سادات کرام کا ادب بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمیشہ با ادب رہیں اور سادات کرام کی جو ہے وہ تعظیم بھی کریں، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ یہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات کو دیکھا جائے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا جائے، تو وعظ و ارشاد، یعنی علم کا وعظ و ارشاد دیکھا جائے، جس میں قرآن ہے، جس میں حدیث ہے، جس میں فقہ ہے، اور تدریس ہے، پڑھانا ہے، سوالوں کے جو ہے وہ جوابات جو ہے وہ دینا ہے استاد صاحب، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اصل جو چیز ہے وہ علم ہے، کہ اللہ پاک جل جلالہ جس کو علم عطا فرماتا ہے، پھر علم کا فیضان بھی نصیب ہوتا ہے، اور علم کے ذریعے ہی واضح و ارشاد بھی ممکن ہے۔ قرآن اور حدیث آپ نے بیان کرنی ہے تو پھر قرآن و حدیث کا علم بھی ہونا ضروری ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تصوف کی منزلیں بھی طے کی، روحانی منازل بھی طے کی، لیکن علم دین حاصل کرنے میں انہوں نے جو ہے وہ کوتاہی نہیں کی، اور اپنی ساری جو ہے قوتیں علم حاصل کرنے کے اندر جو ہے وہ استعمال کی۔ اللہ پاک نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، پھر جو ہے وہ ولایت کا اعلیٰ درجہ بھی عطا کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ واضح و ارشاد کا سلسلہ شروع کیا کہ بیان تقریر ایک ایسا صنف ہے علم بانٹنے کا کہ جس کے ذریعے جو ہے ایک مؤثر انداز سے ہم لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اور یہ نیکی کی دعوت یہ دیکھا جائے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت بھی ہے، اور آپ کا طریقہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے واضح کیا کلمہ شریف پڑھو اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور عمل کے لیے واضح و نصیحت جو ہے وہ بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سر مشائخ کی آپ زندگی پڑھیں تو مشائخ کی زندگی میں آپ کو یہ علم یہ بڑا ڈومینیٹڈ ملے گا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جسے یوں کہیں آپ کے بڑے چمکتے پہلو سیرت کے ہوتے ہیں، لازمی جزء ہوتے ہیں، تو آپ مشائخ کی سیرت میں دیکھیں تو مشائخ کی سیرت میں آپ کو علم تعلم بھی اور تعلیم بھی، یعنی علم سیکھنا بھی اور پھر اس کو آگے سکھانا بھی، یہ بڑا آپ کو قدر مشترک ملے گی، یعنی ایک سملر بات ملے گی تمامی اولیاء کرام میں اور تمامی مشائخ کرام میں، اور ایک بڑے اچھے انداز کے اندر یہ ملے گا۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ ہم نے بھی اپنا تعلق، اپنا شغف علم دین سے جو ہے وہ جوڑ کر کے رکھنا ہے اور مضبوط رکھنا ہے، اور علم دین سیکھنے کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی یہ نہیں کرنی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی عبادت، ان کی ریاضت اور ان کے اعمال صالحہ کیسے تھے؟ آئیے حافظ عدنان شیطی صاحب سے اس حوالے سے سنتے ہیں۔ جی آپ صاحب۔ اللہ اکبر۔
اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ویسے بھی عام لوگوں سے بڑھ کر عبادت اور ریاضت کیا کرتے ہیں جی. اور جو اپنے زمانے کے امام ہوں، مقتدا ہوں، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تو مبارک انداز ہی جدا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ہو یا نوافل کی کثرت کا جو ہے وہ معاملہ ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کا آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے 7 سال یا 12 سال کی عمر میں قراءت سبع کے ساتھ قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ 7 عشرہ کے قاری تھے، زبردست قاری قرآن تھے، اور یہ ایک فن ہے، ظاہر سی بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید قراءت سبع کے ساتھ تلاوت کرنا پڑھنا۔ اور حضرت شیخ الاسلام والمسلمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قرآن قراءت 7 عشرہ میں جو ہے وہ حفظ کیا تھا۔ اچھا، پھر جو آپ کا معمول تھا روزانہ کا، وہ بہت یعنی جب آپ کے ایک جدول کو دیکھا جائے تو صبح سے لے کر اور شام تک، رات گئے تک کے سارے معاملات آپ کی سیرت کے اندر بہت احسن انداز میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر گھر کے جو گھریلو کام کاج ہیں اس کے اندر ہاتھ بٹانا بھی شامل ہے، داخل ہے۔ اچھا، پھر قرآن مجید کی تلاوت تہجد میں جب اٹھا کرتے تھے تو نماز فجر تک روزانہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دن بھر اپنے کام کاج کے اندر ظہر تک جو ہے، پھر اس کے بعد جو طلبہ علم دین ہیں ان کے سوالات کے جوابات دینا، انہیں پڑھانا، پھر نماز عصر ادا کرنا، اس کے بعد پھر کسی کو درس حدیث، کسی کو درس قرآن دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوتا تھا کہ نماز مغرب کے بعد خود جو اپنی یوں کہہ لیں ذاتی اوراد و وظائف جو ہوا کرتے تھے، آپ ان کو جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ نماز عشاء کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، اور ایسے عبادت کا اس قدر ذوق اور شوق تھا، تلاوت قرآن کا اس قدر آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ ایک بار اپنے دوستوں سے فرمایا کوئی ہے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے اور پورا قرآن جو ہے وہ 1 رکعت میں ختم کر لے؟ اللہ تو یہ ترغیب کے لیے تھا، اور پھر سراپا ترغیب خود بن کے دکھایا، خود کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور پورا قرآن پاک ختم کیا اور 4 سپارے مزید تلاوت فرمایا۔ اللہ، یہ آپ کی یعنی جو عام حالات کے اندر، پھر اس کے اندر جو عبادت کے اندر مجاہدات ہیں، نوافل کا یوں جماعت کا التزام کرنا، اور پھر لوگوں کے لیے دین اسلام کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے، لوگوں کو اسلام سے وابستہ کرنے کے لیے، یہ 4 بزرگان دین ایسے تھے کہ جو بالخصوص سفر فرمایا کرتے تھے۔ اور ان میں سے یوں کہہ لیں کہ طریقت میں جب 4 یار کہا جائے تو اس سے یہ 4 افراد مراد ہوتے ہیں، جن میں سے ایک حضرت شیخ الاسلام والمسلمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا جو فیضان تھا، ان کو علم دین سے، یعنی مختلف بزرگان دین کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، ان کا علم دین کے حوالے سے جو شہرہ تھا، نہ صرف خود زبردست جید عالم دین تھے، بلکہ انہوں نے پھر وہ جو اللہ پاک نے انہیں علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے اس کو عام بھی کیا۔ آپ دیکھیں، انہوں نے خود پھر ایک اس زمانے میں بہت بڑے ایک جامعہ کا، یونیورسٹی کا، مدرسے کا آپ نے قیام کیا، اس کو بنایا۔ پھر ہوا کیا، حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر عالم دین، اور یہ بھی انہی کے مریدین میں سے ہیں، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں وہ، تو انہوں نے وہاں اس یونیورسٹی سے پڑھا، اس مدرسے سے، جامعہ سے علم دین حاصل کیا، اور پھر جہانیہ جہاں گشت کے نام سے جو ہے وہ آپ نے شہرت پائی، وہ بھی اسی سلسلے کا فیضان ہے۔ تو یہاں ہمیں ان کی سیرت کے اندر علم دین کا ایک بہت بڑا عمل دخل نظر آتا ہے، خود بھی عالم دین، اور پھر لوگوں کو علم دین عام کرنے کا ذوق اور شوق، پھر اس کے لیے انتظام کرنا، انصرام کرنا۔ آپ جو واعظ فرمایا کرتے تھے وہ اس قدر اس کی مقبولیت تھی، ایک ایک وقت میں 40 ہزار لوگ آپ کے بیان کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کیا۔ تو یہ ان کا یعنی مختلف اولیاء کے مجاہدات کا انداز مختلف ہے، کوئی علم دین پڑھا کر مجاہدہ کر رہا ہے، طلبہ کو دے کر، کوئی نوافل کی کثرت کر کے، کوئی گوشہ نشینی اختیار کر کے، کوئی خلوت میں تو کوئی جلوت میں۔ ان کی ہمیں خلوت بھی اس طرح نظر آتی ہے، عبادت و ریاضت سے مملو اور پر، اور اسی طرح ان کی جو جلوتیں ہیں، لوگوں کے درمیان جو رہنا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں عبادت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام نظر آتے ہیں۔ مرحبا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ عبادت کا ذوق اور شوق جو ہے وہ
نصیب فرمائے. اور آپ کی سیرت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ اشراق و چاشت کی بھی پابندی فرمایا کرتے تھے. نوافل میں اشراق و چاشت کی بھی پابندی فرمایا کرتے تھے. نماز با جماعت کا آپ جو ہے وہ التزام فرماتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ کے سیرت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ نماز اوابین بھی ادا فرماتے تھے. تو یہ اشراق و چاشت اور اوابین اور نماز تہجد، یہ 4 نوافل خالد بھائی ایسے ہیں کہ جو بڑے مشہور ہیں، اور ان کو اگر تھوڑا بندہ توجہ کرے تو ان کی برکتیں بھی بڑی ہیں. کیا فرمائیے گا؟ معمولات اولیاء میں سے اس کو بیان کیا گیا ہے. اکابرین صالحین اس پر عمل کرتے آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر خاص عنایت فرماتا ہے جو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی اختیار کرتا ہے. یعنی فرض تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نمازوں سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے یہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. جس رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. تو اس بات کا وہ ایک فیضان اور اثر جب محسوس کرتے ہیں تو پھر موقع با موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف آتے ہیں، اور نماز یعنی جب موقع ملے تو ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی ہو رہی ہوتی ہے. فرض بھی اس سے مضبوط رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں. اور اس پر تو ہمارے سمجھنے کے لیے بھی خاص کر یہ بات ہے کہ ہم فرائض کی پابندی نہیں کر پا رہے، اور وہ نوافل کی پابندی کیا کرتے تھے. اور نوافل کی پابندی بھی ایسی کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا قرب عطا فرما دے. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب پا لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روایت کا مفہوم عرض کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات اس کے حواس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو وہ دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس میں کار فرما ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تائید ہوتی ہے، وہ چلتا ہے. تو پھر اس کا قدم جس طرح عام بندے کا ایک قدم اٹھ کر ایک ہی قدم کا فاصلہ طے کرتا ہے، اس کا قدم پھر ایسا نہیں ہوتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ بڑھتا ہے، اور وہ میلوں کا فاصلہ پھر ایک قدم میں بھی طے کر لیتا ہے. پھر اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ایسی دستگیری والے ہوتے ہیں کہ وہ شیخ ایک علاقے میں بیٹھا ہو اور دوسرے علاقے میں مرید اپنی حاجت اپنے پیر کے سامنے پیش کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے جو اس کا نور اس پیر نے حاصل کیا ہوتا ہے، وہ ہاتھ بڑھا کر دور دراز علاقے میں بھی اپنے مرید کی حاجت روائی فرما دیتا ہے. اس کے تناظر میں اگر واقعات دیکھیں تو بے شمار ملیں گے، لیکن فوکس ہم یہاں کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق خیر بھی ان کو نصیب ہے کہ نوافل کی پابندی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ خدمت خلق کا ایک پیارا جذبہ بھی ان کے دلوں کے اندر موجود ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ افراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگائے ہوئے ہیں، اور فوکس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیسے عام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کیسے عام ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیسے عام ہو. سلمان بھائی، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں جہاں ہم نوافل اور دیگر چیزوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور ان کا التزام پڑھتے ہیں، یعنی اس چیز کو تو پابندی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ پابندی تھی آپ کی اس بات پر کہ روزانہ تہجد ادا کرنی ہے، اور تہجد میں ایک رات میں پورا قرآن مکمل پڑھنا ہے، اس پر پابندی تھی. تو ذوق قرآن کیسا ہے، محبت قرآن کیسی ہے. اور جس طرح بھی چشتی صاحب اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، میں وہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معاف فرمائیے گا. ہم اس پر تھوڑا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین. اولیاء تو ایک رات میں قرآن کریم ختم کریں اور ہم سے ایک رکوع بھی نہ پڑھا جائے. میں کیا تبصرہ کروں، ہم لوگ کیا اس پر اپنی حالت پر کیا فرمائیں گے سر؟ دیکھیں، یہ تو بہت کوتاہی ہے کہ قرآن مجید پڑھا نہ جائے جو اللہ پاک کا کلام ہے اور سارے کلاموں پر فائق ہے. یہ اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ جس نے قرآن مجید نہ صرف پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے بلکہ درست قرآن پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. کہ مدرسۃ المدینہ اسلامی بھائی اور مدرسۃ المدینہ اسلامی بہنیں، اس کے ذریعے جو بڑی عمر کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں
ان کے مدارس بھی لگتے ہیں اور ہزاروں مدارس لگتے ہیں. ماشاءاللہ. اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو یعنی لاکھوں لوگ جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں. یعنی وہ جنہوں نے بچپن میں نہیں پڑھ سکے تو بڑی عمر میں پہنچ گئے ہیں تو ان کو درست مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ مدنی منوں کے مدرسۃ المدینہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور لاکھوں مدنی منع اور مدنی منیاں اس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو یہ ایک دفعہ ایک قاری صاحب سے ملاقات ہوئی اور ایک جامعۃ المدینہ میں ہم نے یہ درجہ شروع کیا ہوا تھا. میرے پاس جامعۃ المدینہ کی مجلس کی ذمہ داری تھی تو وہ کسی وجہ سے ہمیں موقوف کرنا پڑا، بند کرنا پڑا. تو ایک کچھ قراء حضرات آئے اور میں نے ان سے ذکر کیا کہ افسوس کہ یہ ہم جو ہے وہ اسے آگے نہیں بڑھا سکے. تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ جو قراءت کا ذوق دعوت اسلامی نے دیا ہے نا، کہ جو ہمیں جو ہے وہ درست مخارج کے ساتھ اور تجوید کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھنے کا جو ذوق دعوت اسلامی نے دیا ہے اس کا حصہ ہے. تو الحمدللہ واقعی دعوت اسلامی نے ایک ذوق و شوق دیا ہے اور امیر علیہ سنت تلقین بھی کرتے رہتے ہیں. اور مدنی مذاکرے کے اندر فرماتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اتنے پارے پڑھے، کون اتنے پارے پڑھے، 5 پارے، 10 پارے، 2 پارے، 1 پارا. تو کہتے ہیں کہ ہر حافظ القرآن روزانہ کم از کم 1 پارا ضرور پڑھے. تو اور دیگر حضرات بھی جو ہیں وہ روزانہ تلاوت قرآن کریں. مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیے. اس کے لیے ایک نسخہ میں پیش کرتا ہوں، ایک بات پیش کرتا ہوں کہ روزانہ اگر وقت مقرر کر لیا جائے نا کہ اس پر مجھے تلاوت کرنی ہے اور اتنی تلاوت کرنی ہے، اس کا ہدف رکھ لیا جائے. اگر 1 پاؤ کا بھی ہدف رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ روزانہ 1 پاؤ پڑھنا، اس سے آپ کی روحانی منزلیں بھی طے ہوں گی. بات ہو رہی ہے حضرت شیخ الاسلام جو ہے وہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. تو آپ کی روحانی منزلیں بھی تلاوت قرآن کی کرنے سے طے ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کو ذوق بھی ملے گا. اور جب آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے تو پھر قرآن آپ کی زبان پر جاری بھی ہو جائے گا، پڑھنا آسان بھی ہو جائے گا. پڑھنے والے کے لیے پھر قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر آسان نہیں بھی ہوتا، مشکل بھی رہتا ہے، تو مشکل پڑھنے والے کے لیے تو دگنا ثواب حدیث پاک میں ذکر کیا گیا. قرآن پڑھنے کی طرف تو آئیں. مرحبا، ماشاءاللہ. واہ. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ آپ نے مدارس بھی قائم فرمائے، خانقاہیں قائم فرمائی اور وہاں طلباء آتے اور علم دین سیکھتے. آپ نے اپنے گھر والوں بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی جن کا انتظام فرمایا تھا ماشاءاللہ ان سے وہ قرآن بھی پڑھاتے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انعامات بھی انہیں عطا فرماتے، ان کی خیر خواہی بھی کرتے. اور اس طرح سے گویا ذوق قرآن اور خود جو استاد ہے، استاد کو جو ماہانہ مشاعرہ ہے وہ تو مل ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عنایات بھی مل رہی ہیں. عنایات بھی مل رہی ہیں. ذوق قرآن عام کرنے والے اور خدمت قرآن کرنے والوں کی خدمت کرنا، گویا ان کی خیر خواہی کرنا، یہ تو خیر نوازشات کا سلسلہ ہے یہاں سے، لیکن یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے کہ دراصل یہ معاونت کس کی ہے کہ پیغام قرآن عام ہو رہا ہے، دین اسلام عام ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا دین ہے اور اسی کی بات عام ہو رہی ہے. ارشاد تو یہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ تبارک و تعالی کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائے گا. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو یہ فیضان عام ہے. سلمان بھائی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ادارہ قائم فرمایا تھا نا اپنا، اس میں معمول یہ تھا کہ طلباء کو مختلف لینگویجز سکھائی جاتی اور ان کے لیے مقرر ہوتا کہ آپ نے فلاں علاقے میں جا کر وہاں کے لوگوں میں دین اسلام کا پرچار کرنا ہے، نیکی کی دعوت وہاں کے لوگوں کو دینی ہے. جہاں بھیجنا ہوتا ان کی زبان سکھائی جاتی اور جب بھیجا جاتا سامان تجارت بھی دیا جاتا اور کہا جاتا جائیں تجارت بھی کریں، اپنے پیروں پر بھی کھڑے رہیں اور خدمت اسلام بھی کرتے رہیں، دین اسلام کی تعلیمات بھی عام کرتے رہیں. اور پھر الحمدللہ ایک یہ جہاں تربیت کا باقاعدہ نظام ہوتا ہے تو وہاں پر الحمدللہ فروغ جلدی ہوتا ہے، اشاعت جلدی ہوتی ہے. آپ اکناف عالم میں دور دراز علاقوں میں اپنے تربیت یافتہ افراد کو بھیجتے بھی جو دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے اور پھر سالانہ اجتماع بھی ان کا منعقد ہوتا. وہ واپس آتے ان دنوں میں اور سارے سال کی جو کچھ کارکردگی ہوتی وہ بیان کرتے کہ حضور ہم نے ایسے کیا اور بے شمار افراد
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان بھیجے ہوئے افراد کی برکت سے وہ تھے جنہیں دامن اسلام نصیب ہوا، واہ جی مرحبا، پیغام قرآن ملا، پیغام اسلام ملا، اور پتہ چلا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، تو لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک بڑی واضح بات آتی ہے کہ 70 فضلاء علماء وہ تھے جو روزانہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، روزانہ حاضر ہو کر علماء آپ سے سیکھ رہے ہیں اور آپ کی نصیحتوں کا یوں سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ ایک بڑا اعلیٰ کردار ہے، اور اس بات کو سلمان بھائی تھوڑا سا اگر ناظرین بھی سمجھیں کہ خدمت اسلام کے لیے میرا کیا کردار ہے، نیکی کی دعوت عام کرنے میں میں کیا کر رہا ہوں، جن اکابرین کے ساتھ میں وابستہ ہو کر اپنا تعلق جوڑ کر ایک نسبت قائم کر کے فخر محسوس کرتا ہوں، ان کی سیرت کے ساتھ میرا یہ کیسا ریلیشن ہے کہ کیا میں قرآن کی بات بھی کرنے والا ہوں، نیکی کی دعوت میں اپنا کنٹریبیوشن شامل کرنے والا ہوں، میرا کیا سپورٹ ہے، میرا کیا تعاون ہے، کہیں درس فیضان سنت ہو رہا ہے تو کم از کم میں یہ تو کروں نا، اپنی ذمہ داری میں تھوڑا سا لاؤں اس کو کہ یہ مسجد درس ہو رہا ہے تو شرکت کر لوں اس میں، اسلامی بھائی بیٹھ کر کیا بیان کر رہے ہیں اس کو سنوں، لوگوں کو بلاؤں بٹھاؤں، تاکہ میری وجہ سے بھی تو کوئی دین کی راہ کی طرف آئے، مرحبا، میری وجہ سے بھی تو کوئی دین کی بات سن سکے۔ ماشاءاللہ جی، سیرت کا بیان ہو رہا ہے اور بڑے پیارے پیارے پہلو بھی آ رہے ہیں، اور ابھی آپ کی کالز کو دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی رکن شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کتنے شہزادے اور شہزادیاں تھی؟ آپ کے پیر و مرشد کا کیا نام تھا؟ رہنمائی فرما دیجئے، اور مجھے بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں کلام بھی سنا دیجئے۔ کلام تو آپ کو خلیل بھائی ہی سنا سکتے ہیں، تو خلیل بھائی سنا سکتا ہوں، اچھا سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ انشاءاللہ۔ چلو جو سر یہ پنجابی تلفظ جو ہے جس حرف کے شروع میں ضمہ آ جاتا ہے، پیش آ جاتا ہے، تو وہ اس کو زبر بنا دیتے ہیں، تو یہ ہے ہمارے پنجابیوں میں یہ مسئلہ، آپ معاف فرما دیں۔ تو ابھی پوچھا گیا ہے کہ آپ کے مرشد کا کیا نام تھا، تو وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ آپ بغداد شریف گئے اور وہاں پر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت آپ نے پائی، انہی سے بیعت کی اور ان سے سلسلہ خلافت بھی حاصل کیا، سہروردی سلسلے میں خلافت حاصل کی، اور پھر آپ نے جو ہے یہ فیضان بھی تقسیم کیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ بات کی کہ ان کی کتنی اولاد تھی، تو آپ کے 7 شہزادے تھے اور 3 شہزادیاں تھیں۔ بیٹوں کے اندر جو سب سے بڑے بیٹے ہیں وہ تو شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ کہ جو آپ کے جو ہے وہ سجادہ نشین بھی ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے انہی کے بیٹے حضرت شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی شہرت جو ہے وہ 4 دانگ عالم میں ہے، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر بیٹے تھے، شیخ قطب الدین، شیخ شمس الدین، شیخ شہاب الدین، شیخ علاء الدین یحییٰ، شیخ برہان الدین قمر، شیخ ضیاء الدین حامد، یہ آپ کے بیٹے ہیں، اور آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، اور ایک بیٹی کا نکاح شرف الدین بولی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب سے ہوا، یوں یہ آپ کے نواسے ہوئے، شیخ شرف الدین بولی قلندر رحمۃ اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک بیٹی کا نکاح حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا۔ یہ شیخ حمید الدین حاکم یہ بلوچستان مکران کے علاقے کے حکمران تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے سلطانی چھوڑ دی اور فقیری اختیار کی، اور شیخ الاسلام زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور پھر ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی ان سے کیا، الحمدللہ عز و جل۔ ان کا بھی بہت بڑا آستانہ ہے، جنوبی پنجاب میں جو ہے ان کا کافی اثر ہے، ان کا مزار بھی اسی جانب ہے، ضلع رحیم جار خان میں۔ جی کال محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ سلمان بھائی، ہم ملتان سے ہیں، جب بھی ہم اس دربار پر جاتے ہیں تو دل کی روحانیت اور تازگی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، اور دل ایسا کرتا ہے کہ ہم اسی دربار پر ہی اپنا وقت بتایا جائے۔ خلیل بھائی، آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں، علامہ جامی کا لکھا ہوا، تنم فرسودہ جام پارا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جی
میرا نام سید علی حیدر شاہ ہے، مجھے یہ والی نعت شریف بہت اچھی لگتی ہے، میں آپ کو سناؤں گا۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین سے تم سا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا، کیا بات ہے جی۔ میرا خلیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ 30 سال کی خاتون ہے، ایک گھٹنے میں 6 مہینے سے درد ہے، کام کرنے پر کبھی کبھی کونی، کلائی وغیرہ دوسرے جوڑوں میں بھی درد ہونے لگتا ہے، پین کلر گولی لینے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کیلشیم کی گولی 4-5 مہینے سے شروع ہونے کے باوجود درد باقی ہے، برائے مہربانی کوئی گھریلو علاج بتائیں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک شفائے کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے جی۔ خلیل بھائی سے جو ہے کہ میرے والد صاحب کے پیشاب میں جلن اور رکاوٹ ہے، تو جلن بھی ہوتی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج ہو تو اس کا بتا دیں۔ آپ سمجھ گئے خلیل بھائی؟ مرحبا جی۔ میرا نام عبدالاحمد ہے، میں ضلع پور جٹا سے بول رہا ہوں۔ سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کلی صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ میری نعت ہے اسلام بھائی سے عرض ہے، مجھے یہ والا کلام سنا دے۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ پیارے پیارے سلمان انکل، میں ہوں فاطمہ طاریہ مین چناباد سے۔ پیارے پیارے خلیل انکل، آپ مجھے بابا کی منقبت سنا دے۔ پوچھو نا پوچھو نا۔ کیا نہ پوچھو بھائی، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں، پوچھو نا۔ چلیں آباد رہیں۔ میسیج بھی لیتا ہوں۔ اور بال 2 منہے ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ چلیں جی، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اور اپریسیشن کے میسیج ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے سب کو۔ بہت شکریہ اپریسیٹ کرنے والوں کا۔ اور پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یہ کلام ان کو سننا ہے جی۔ وظیفہ بتا دیں، اور وظیفہ کس کا ہے جی؟ بچوں کو خارش ہے، اس کا وظیفہ۔ چلیں جی خلیل بھائی، یہ بھی بتا دیں۔ چہرے پر دانے بہت ہیں، علاج بہت کرایا، اس کا کوئی حل بتائیں۔ اللہ رحمت کی نظر فرمایا، آپ کو شفا عطا فرمایا، آمین۔ خلیل بھائی نہ سنا دیں حسن و جمال مصطفیٰ، ٹھیک ہے جی۔ اور تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں، یہ ان کو کلام سننا ہے، بڑی مہربانی جی۔ گجرانوالہ سے میسج ہے، خلیل بھائی سے عرض ہے کہ پٹھوں کے کھچاؤ کا کوئی علاج بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ ابو الطاف حاجی اشفاق کی آواز میں سنا دیں، کیا سننا ہے جی؟ اعلیٰ حضرت کی منقبت۔ خلیل بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر قسمت سے ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، ہمیں کونین کا سارا، ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، ممبر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا،
رحمت سے مل جاتا اگر تو بوند پانی چشمائے رحمت سے مل جاتا میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پژمردہ یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری من مسیح زنا داری چسوئے رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش شکریہ تار کا شکریہ تار کا شکریہ تار کا شکریہ تار کا قریض غم سے ہو نہ پائے گا ادا تار کا عمر بھر کے جانو دل سے شکریہ تار کا 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 منجو دل منجی جان منج پیر تے قربان منجو دل منجی جان منج پیر تے قربان جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل بچے بڑے سبھی کی امید کا ہے جو پھل کیسا حسین تحفہ کیسا حسین
कैसा हसी तोहफा अतार ने दिया है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना हमसे क्या क्या अतार ने दिया है। शुक्रिया अतार का 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 शुक्रिया अतार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अशफाक भाई की मनक़बत सुनने की फरमाइश थी। अशफाक भाई की आवाज़ में भी आइए नाज़रीन को इमाम अहले सुन्नत की मनक़बत सुनाए देते हैं। मेरे रज़ा मेरे रज़ा मेरे रज़ा मेरे रज़ा रहनुमाए कामिला मेरा रज़ा पेशवाए आशिकां मेरा रज़ा है हमारा मुक़्तदा मेरा रज़ा इल्म फन का बादशाह सोहने रज़ा अच्छे रज़ा सच्चे रज़ा सच्चे रज़ा 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 है मेरे रज़ा 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 है मेरे रज़ा 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 अहमद रज़ा जलवाए नूर है कि सरापा रज़ा का है। तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रज़ा का है। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। रज़ा रज़ा है मेरे रज़ा 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 है मेरे रज़ा। किसकी मजाल है जो नजर भी मिला सके दरबार मुस्तफा में ठिकाना रज़ा का है। अल्फाज बह रहे हैं दलीलों की धार पर अल्फाज बह रहे हैं दलीलों की धार पर चलता हुआ कलम है कि धारा रज़ा का है। रज़ा रज़ा अहमद रज़ा अहमद रज़ा अहमद रज़ा रहनुमाए कामिला मेरा रज़ा पेशवाए आशिकां मेरा रज़ा है हमारा मुक़्तदा मेरा रज़ा इल्म फन का बादशाह मेरा रज़ा है मदीने की ज़िया मेरा रज़ा गौसे पाक की अता मेरा रज़ा मेरा रज़ा रज़ा प्यारे रज़ा सोहने रज़ा अच्छे रज़ा सच्चे रज़ा 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 है मेरे रज़ा 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 है मेरे रज़ा। दस्तार आ रही है ज़मीं पर जो सर उठे इतना बुलंद आज फरेरा रज़ा का है। छूता है आसमान को मीनार अज़्म का छूता है आसमान को मीनार अज़्म का यानी अटल पहाड़ इरादा रज़ा
फसाहतों के रवां शायरी में हैं, ये सहल मुमतने है कि लहजा रजा का है, जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, अहले कलम की आबरू नुक्ता रजा का है, रजा 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 अहमद रजा अगलों ने भी लिखा है बहुत दीन पर, मगर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, इस दौर पुरफितन में नजर खुश अकीदगी, इस दौर पुरफितन में नजर खुश अकीदगी, सरकार का करम है वसीला रजा का है, रजा 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 ऐ मेरे रजा, रजा रजा ऐ मेरे रजा, रजा रजा अहमद रजा, रजा रजा अहमद रजा, रहनुमाए कामिला मेरा रजा, मेरा रजा, पेशवाए आशिकां मेरा रजा, मेरा रजा, है हमारा मुक्तदा मेरा रजा, मेरा रजा, इल्म फन का बादशाह मेरा रजा, मेरा रजा, है मदीने की जिया मेरा रजा, मेरा रजा, गौसे पाक की अता मेरा रजा, मेरा रजा, मेरा रजा, मेरा रजा, रजा मेरा रजा, रजा रजा। वाह जी वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या ज़बरदस्त मनक़ूबत सुनिए आपने। मदीना नाज़रीन, खलील भाई से पूछे गए जो इलाज हैं, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी खलील भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख़ारिश के हवाले से मसला था कि ख़ारिश का कोई रूहानी इलाज बच्चों के हवाले से, बच्चे को हो या बड़े को हो, ये ख़ारिश का इलाज किया जा सकता है। रूहानी इलाज है वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के साथ सूरतुल मुमिनून की 14 नंबर जो आयत है, इसके अंदर ये जुज़ है, आयत का एक हिस्सा है ये। तो आपने इस तरह से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। तो ये आयत मुबारका पढ़कर अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, और इसे पढ़कर जिसे ख़ारिश हो वो ख़ुद दम कर ले, या किसी को दूसरे को ख़ारिश हो तो उसे पढ़कर दम कर दिया जाए। रोज़ाना इसको कर लिया जाए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ख़ारिश के मर्ज़ से फ़ायदा होगा। ये ना कर सकें तो चलते फिरते या सलामु पढ़ते रहें, 111 मरतबा या सलामु पढ़कर दम कर दिया जाए, तो इस तरह भी ये हर मर्ज़ के लिए इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद है। पेशाब में जलन और रुकावट के हवाले से फ़रमाया था, तो इस हवाले से आम जो जनरली इलाज होता है, बाद कोई ख़ास वजूहात होती हैं, इसको देखा जाए कि वजह क्या है। एक आम तौर से जो हो जाता है छोटा मोटा कोई मसला, ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं है, तो उसके लिए ये घरेलू इलाज आप कर सकते हैं। इसके लिए वैसे आप खीरा है, ककड़ी है, मूली है, इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह वो भी फ़ायदा करेंगी। और 4 चीज़ें आप ले लीजिए, छोटी इलायची, नंबर 2 सफ़ेद ज़ीरा, और नंबर 3 गुलाब के जो फूल होते हैं, खुश्क गुलाब, गुले सुर्ख भी इसे कहा जाता है, तो उस गुलाब के फूल ये भी आपने लेने हैं। और चौथी चीज़ है कलमी शोरा। 4 चीज़ें दोबारा समात फरमाने, सफ़ेद ज़ीरा, छोटी इलायची और कलमी शोरा और गुले सुर्ख गुलाब के फूल। इनको हम वज़न ले लें 25-25 ग्राम जैसे ले लें, या 100-100 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें। इनको पीस लें, और पीसने के बाद 1-1 चम्मच पानी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हासिल होगा। एक बना बनाया शरबत आता है जिसे शरबत बजूरी कहा जाता है, तो ये भी आप इसमें 3 चम्मच डाल सकते हैं पानी में, 1 गिलास पानी में सुबह शाम ये भी पिएँ तो ये भी इस हवाले से फ़ायदा करता है। और
بالوں کے حوالے سے فرمایا کہ بال کے 2 منہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے تلوں کا آئل اگر بالوں میں استعمال کیا جائے تو یہ مفید رہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کر لیا جائے کہ تل کو آئل 50 گرام لے لیں، اور کھوپرے کا کوکونٹ کا جو آئل ہوتا ہے یہ بھی 50 گرام لے لیں، اور اس میں 50 گرام کسٹر آئل بھی شامل کر لیجئے۔ تو یہ تینوں آئل 50-50 گرام ملا لیجئے اور پھر اس کو بالوں میں لگایا جائے تو یہ بالوں کے بہت سارے مسائل کے لیے انشاءاللہ مفید رہے گا۔ چہرے پر دانے ہیں تو اس حوالے سے یہ دیکھ لیا جائے کہ جیسے انڈا ہے، مچھلی ہے، بڑے کا گوشت ہے، جو گرم چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں تو یہ بھی اس چیز کو بڑھاتی ہیں، تو اس سے بچا جائے۔ اور ساتھ میں آپ کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ سونف اور گل منڈی اور اناب، ایک چمچ سونف، 5 دانے اناب کے اور 6 گرام کے آس پاس جو ہے وہ گل منڈی، اس کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیا جائے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل چہرے کے حوالے سے فائدہ ہوگا۔ اور پھر مزید آج کل ہمارے ہاں تو جیسے انار کا موسم ہے، فروٹ ہے انار، تو اس کو استعمال کیا جائے تو یہ چہرے کی چھائیوں کے لیے اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے، رنگت کے لیے، اور اسی طرح سے خون کی کمی کے لیے اور معدے کے بہت سارے مسائل کے لیے انار جو ہے بہت زیادہ مفید ہے، اس کا استعمال کیا جائے۔ اور ہو سکے انار بھی 2 طرح کا آتا ہے نا، ایک کندھاری انار ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ بھی دانہ کہلاتا ہے، تو ان دونوں میں سے کون سا لیا جائے؟ اللہ نصیب کرے تو طائف کے انار لیں، اللہ اکبر، تو اللہ توفیق نصیب کرے تو وہاں کے استعمال کرنے چاہیے، اس کی بڑی برکتیں، اور وہ اس کا ایک اپنا نام ہے، جیسے کندھاری انار کا نام ہے، طائف کے انار بھی بہت مشہور ہیں۔ یہاں پاکستان میں بھی ملتے ہیں؟ میں نے یہاں کبھی دیکھے نہیں ہیں، لیکن وہاں بھی رہنے والے ہیں، اور وہاں سے جب آئیں تو یہ سوغات بھی اگر ملے، انار بھی ایک جیسے اگر جو بھی سسٹم ہوتا ہے، اگر طریقہ کار ہے لانے میں کوئی معاملات نہیں ہے تو بندہ لائے تو یہ بھی ایک بابرکت چیز ہے۔ طائف کے انار، طائف کے انار، طائف کے اندر جو ہے وہ فروٹ بہت ہوتا ہے۔ 3 ماہ وہاں رہنے کا موقع ملا ہے والد صاحب کے ساتھ، واہ جی واہ، اور بڑا ایک سرسبز و شاداب شہر بھی ہے وہاں پر، اس فروٹ کی بہتات آپ کہہ لیں کثرت سے ہیں وہاں پر ماشاءاللہ۔ اور وہاں پر انگور بہت ہوتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے بھائی نوید رضا بھائی اس وقت 3 سال کے تھے، تو یہ جب دکان پر جاتے تھے تو یہ گور کہتے تھے اس کو، انگور کو، تو وہ پھر یمنی تھا وہ جو دکاندار تھا، تو وہ اس کے کہنے سے بڑا خوش ہوتا تھا اور ویسے اٹھا کے انگور ان کو دے دیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ تو یہ کثرت سے ہیں وہاں پر، اور دیگر پھل بھی ہیں الحمدللہ۔ اب انہوں نے اس وقت یاد نہیں، اگر یہ پتا ہوتا کہ وہاں کے انار اتنے اچھے ہیں تو پھر ہم وہی کھایا کرتے۔ چلیں اب اللہ دوبارہ نصیب کرے جانا، آمین۔ تو حاضری، اصل تو حاضری ہے، اور وہ حاضری ہوتی ہے تو پھر ساتھ میں اور بھی بہت کچھ عطا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جی میں نے وہاں زیارت کی ہے انار کے درختوں کی، اچھا، طائف میں کافی، یعنی کہ ہوتا ہے نا چلتے پھرتے راستے میں بعض درخت زیادہ نظر آتے ہیں، انار بھی کافی دیکھے۔ صحیح۔ تو یہ انار جو ہے یہ معدے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، تیزابیت ہو، چہرے پہ دانے ہیں یا خون کے اندر خرابی ہے تو بہت زیادہ مفید ہے، اور خون کی کمی کے لیے بھی بہت مفید ہے، تو اس کو استعمال کریں۔ اور یہاں پاکستان میں کنداری بھی ملتے ہیں، دوسرے بھی ملتے ہیں، جو بھی مل جائے بآسانی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہو۔ مدعا یہ ہے کہ انار کھایا جائے، اور مسئلہ تو یہی ہے نا کہ بھی انار کیا کر لیا جائے، کھا لیا جائے، اور اس کے جو اندر کے اندرونی پردے ہوتے ہیں اس کے سمیت اس کو کھایا جائے۔ لیکن یہ پردے تو ان کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، کیسے اس کو بس اس کا حل؟ اگر جو کھا سکے وہ کھائے، یہی کہ کڑوی چیزوں کو چبائے بغیر اگر نگل لے تو پھر اس کی کرواہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی وہ جو آپ انار کا پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا، یہ تو اسی طرح ایسے جیسے نہیں بنے گا۔ مٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک فروٹ ہے، آج کل یہ بھی ہے بہت زیادہ، تو یہ بھی چہرے کے دانوں کے لیے، چہرے کی رنگت کے لیے اور خون کی خرابی کے لیے اور اسکن کی پرابلم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور یہ بھی کڑوئی، تھوڑا دیر اس کا جوس نکال کے رکھا جائے تو تھوڑا کڑوا ہو جاتا ہے، نہ تھوڑی دیر رکھا نہ جائے نا، کاٹ کے فوراً یوز کر لیا جائے، فوراً استعمال کر لیا جائے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو کچھ دن رکھ دیا جائے۔ اب اس میں تھوڑا پیلا پن آ جائے گا تو اس کی کرواہٹ اس طرح نہیں رہی تھی، لیکن اس کے کرواہٹ میں جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہے۔ جنہیں اندرونی بخار رہتا ہو، پیلیا ہو، ہیپاٹائٹس ہے، یرکان ہے، تو ان کے لیے بھی یہ صفرا بعض اوقات بہت بڑا ہوتا ہے، جگر کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ مفید پھل ہے، میٹھا،
یہ بھی لیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے یہ جو ہم نے انار کا ذکر کیا تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے. اور پٹھوں کے کھچاؤ کے حوالے سے ہے تو روزانہ ایک مٹھی جو ہے اخروٹ اور پستے وغیرہ اگر لے سکیں تو ایک مٹھی صبح اس کو کھا لیا جائے تو یہ پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. ورنہ انجیر کا استعمال کریں، یہ بھی پٹھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور ورنہ میتھی دانہ ہے، یہ بھی اس کے لیے مفید ہے. میتھی دانہ جیسے آدھی چمچ استعمال کر لیا جائے تو اس میں تھوڑی سی الائچی بھی شامل کر لیں. 100 گرام اگر میتھی دانہ ہے تو اس کے اندر 25 گرام چھوٹی الائچی شامل کر کے اس کو پیس کر رکھ لیں تو یہ پٹھوں کے لیے، کھچاؤ کے لیے، پٹھوں کی طاقت کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہے. صلو علی الحبیب. اور شروع میں تھا کہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے 30 سال کی خاتون ہے تو اس میں یہی ہے کہ اس کا باقاعدہ علاج کروایا جائے. انہوں نے کہا کہ کیلشیم کے حوالے سے انجیکشن بھی استعمال کیے ہیں اور دوائیں بھی لے رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات سوجن ہوتی ہے، طاقت کی دوا اس میں فائدہ نہیں کرتی بلکہ سوجن کو پہلے اتارا جائے تو وہ جوڑ اپنی اصلی پہلے والی حالت میں آئیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی طاقت کی دوا دی جائے گی تو پھر فائدہ کرے گی. تو وہ اچھے کسی معالج سے علاج کروایا جائے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پین کلر سے جو ہے وہ بچا جائے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اللہ سارے مریضوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور بیماروں کو شفاء کاملہ، صحت نافعہ عطا فرمائے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر واپس ہم آتے ہیں. ان کی سخاوت تو سر اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اپنی مثال آپ تھی. ویسے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں سخاوت تو ان کا جزو لازم ہی ہوتا ہے کہ جو ولی ہوگا وہ سخی بھی ہوگا. سبحان اللہ. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو ضرب المثل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فیضان ہے کہ یہ اولیاء کرام بھی سخی ہوتے ہیں. جو ان کے در پر آتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ مالا مال ہو کر اور جو ہے وہ جھولیاں بھر کر ہی جاتا ہے اور روحانی جھولیاں ہی بھری جاتی ہیں. یہ بھی ان کی سخاوت ہی ہے کہ اللہ پاک نے جو ان کو روحانی درجات عطا فرمائے ہیں وہ اس فیضان کو آگے بھی پہنچاتے ہیں، اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں. بعض لوگ جو ہے اس میں بہت کنجوس ہوتے ہیں کہ جو ان کو فن حاصل ہو گیا، جو علم حاصل ہو گیا، جو چیز انہیں حاصل ہوگی وہ دوسروں کو نہیں سکھاتے. جیسے جو ہے وہ کسی کو نگرانی مل گئی تو وہ کہتا ہے کہ بس اب میں ہی نگران ہوں، اور اب حالانکہ متبادل بنانا چاہیے. تو وہی ہے نا سر، یہ تو بات تو ٹھیک ہے نا، تو اپنا متبادل بھی تو بنانا ہے نا. مدینہ نگران بن کر نگرانی کرے نا ماشاءاللہ. کہ وہ یہ نہ سوچے کہ جو ہے وہ کوئی اور آ گیا تو میرا کیا بنے گا. کیا بنے گا آپ کا؟ پہلے جو ہے وہ آپ نگران بن ہی گئے نا، تو اب آپ اوروں کو نگران بنائیں گے تو آپ آگے ہی بڑھیں گے. واہ واہ واہ. تنظیم تحریک کے اندر تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کام کے ہوتے ہیں. بہرحال حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی بہت سخی تھے. جو آپ کے پاس آتا تھا کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو مال بھی بہت زیادہ عطا فرمایا تھا اور آپ جو ہے وہ بہت زیادہ بانٹا کرتے تھے اور جو غریب ہوتے تھے ان کی غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی حاجات کو پورا کرتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی سخاوت کا ذہن دیا کرتے تھے. تو اللہ پاک جو ہے وہ ان کا فیضان مدنی چینل کے سننے والوں کو بھی عطا فرمائے. تو اصل میں جو سخاوت کا تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے. تو جس کا دل جو ہے وہ سخی ہوگا، اس کے پاس اگر مال کم بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے کم مال میں سے بھی لوگوں کو بانٹتا ہے. اور ایک اور اہم بات بھی کہ اگر کبھی نہیں بھی ہے تو آدمی قرض لے کر کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر دے. اور بعض حاجتیں تو پوری کرنا جو ہے وہ ضروری بھی ہوتا ہے، بالخصوص جو قریبی ذی محرم رشتہ دار ہے تو اس کو تو دینا ہی چاہیے. وہ حاجت مند ہے تو اس کو دینا چاہیے اور یہ دیگر رشتہ داروں کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس کی. اور بعض تو شریعت نے واجب کر دیا نا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوں تو اب جو ہے قریبی رشتہ دار جیسے میری پھپھو ہے، خالہ ہے، وہ جو ذی رحم رشتہ دار ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، تو بیٹی بیٹا ہے، جو اگر ان کی شادی بھی ہو گئی ہے تو ان کی کفالت کرنا بعض اوقات تو واجب ہوتا ہے. اور یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہیں، نہیں، آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی وابستہ ہیں. اچھا اگر واجب والی صورت نہیں بھی ہے اور کسی رشتہ دار کو حاجت ہے تو ہمیں بالکل ان کو دینا چاہیے. اور قرض اگر لے کر دینا ممکن ہو تو ان کو بتانے کی حاجت نہیں ہے کہ میں نے قرض لیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اچھا فیل نہ کریں، تو آپ بالکل اپنا ہاتھ جو ہے وہ، اور اگر کم بھی ہے، 2 آپ کے پاس
یعنی 10 روپے کے نوٹ ہیں تو 1 نوٹ ہی دے دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. تو یہ دل جو ہے وہ سخی ہونا چاہیے. درست فرمایا. اور دینے سے اور ہی ملتا ہے، جو دیتا رہتا ہے اس کو اور ملتا رہتا ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے خدام سے فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے شام سے پہلے گھر میں جو کچھ بھی ہے نا، اناج اور چاول وغیرہ ہیں، فرمایا تقسیم کر دیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قرب و جوار میں کوئی شخص بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جائے اور قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے. خود بھی آپ بڑے سخی اور فیاض تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء تو ویسے ہی سخی و فیاض ہوتے ہیں، جیسے رکن شورا نے ارشاد فرمایا. ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے علاقے میں ایک جگہ جو ہے وہ سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ جو ہے وہ بڑے متاثر ہوئے، اور پانی کی وجہ سے بھی پریشانی، اور پھر وہ مال اسباب بھی ان کا بہہ گیا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے جی آپ کوئی شفقت فرمائیں، کچھ کریں ہمارے لیے کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ زیر آب آ گیا ہے. تو آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور دیر تک دعا کرتے رہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کا انداز ہے. مصیبت پریشانی کے وقت وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، رب کی جانب لو لگاتے ہیں، وہ نہ یہ کہ بندہ جو پہلے سے عبادت کر رہا ہے اسی سے غافل ہو جائے. حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے سجدہ کیا، دیر تک دعا کرتے رہے، پھر آپ نے سر اٹھایا سجدے سے اور اپنا کوزہ جو تھا نا وہ دیا انہیں، گاؤں والوں کو. ارشاد فرمایا یہ لے جاؤ. وہ ان کا علاقہ زیر آب آیا ہوا، پانی سے بھرا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندے کوزہ لوٹا تھا، فرمائے یہ لے جاؤ، اسے لے جا کے وہاں بھرنا، یہ دریا کا سارا پانی جو سیلاب کی صورت میں تمہارے علاقے میں آ گیا ہے اس کوزے کے اندر آ جائے گا. لوگوں نے دیکھا، لے جا کر جب واقعی اس لوٹے کو اس جگہ میں رکھا گیا تو وہ سارے کا سارا جو سیلاب کا پانی تھا وہ اس کے اندر آ گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں علاقے والوں کو اس پانی سے نجات عطا فرمائی. اب ان کی آباد کاری کا سلسلہ تھا، تو اب آپ کی سیرت میں یہ کہ آپ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے. فرمایا اناج اور دیگر جو ضروریات کی چیز تھی وہ ساری کی ساری ان پر آپ نے تصدق فرما دی، انہیں دے دی. ارشاد فرمایا اپنے خزانے کے منہ کھول دو، اور یوں لوگوں پر مال بھی خرچ کیا اور ان لوگوں کے جو مصائب و آلام تھے ان کو آپ نے مداوع کیا. سبحان اللہ. اسی طرح صاحب ایک جو ہے وہ علاقے کے حاکم نے ملتان شریف کے بارے میں یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ قحط پڑا، تو حاکم نے آپ سے غلے کے لیے درخواست پیش کی، کچھ غلہ پیش کیا جائے. تو آپ نے غلہ جو ہے وہ جب عطا فرمایا تو اس غلے میں سے نقدی بھی برآمد ہوئی. سبحان اللہ. اس وقت کی جو کرنسی تھی وہ بھی برآمد ہوئی، اور حاکم نے کہا کہ حضور یہ غلے کے اندر سے یہ کرنسی بھی جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ غلہ بھی آپ کو دیا، یہ کرنسی بھی آپ کو دی، یہ بھی آپ کا ہوا، وہ بھی آپ کا ہوا. یہ عطائیں ہیں، یہ انداز ہے بزرگوں کا، اور ان کی شان استغنا ہوتی ہے. یہ خود اپنے آپ کو دولت کا، مال کا، ویلتھ کا، پیسے کا حریص یہ نہیں بناتے، اور نہ ہی اس کے حریص بنتے ہیں، بلکہ اولیاء کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکال کر کیا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. تو یہ انداز تھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. خودداری بھی ہے، خودداری بھی ہے، اور یہ بھی اولیاء میں رہی ہے. دستے سوال پھیلانا، لوگوں سے مانگتے پھرنا، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں نہیں تھا. دینا تو تھا، لیکن مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا کہ بھئی کیوں جی دیو، یہ نہیں تھا. تو اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے، یہ بہتر ہے. اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اولیاء بعض اوقات کیا کرتے ہیں، وہ جو بندہ ان کے پاس حاضر ہوتا ہے اس کو تھوڑا جھنجھوڑتے بھی ہیں، پیسے کے اعتبار سے، دنیا کی دولت اور محبت کے اعتبار سے اس کو جھنجھوڑتے بھی ہیں. جیسا کہ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے رسالہ قشیریہ کے اندر، جناب جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور 500 سونے کے سکے لے کر آیا، اور آ کر کے کہتا ہے حضور کے جو آپ کے ارد گرد فقراء ہیں آپ ان میں یہ پیسے تقسیم کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس اور دینار ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ان دی دنانیر کثیر، بڑے درہم ہیں جی میرے پاس. ٹھیک ہے، میرے پاس بہت درہم ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اور چاہیے؟ اس نے کہا جی ہاں اور بھی چاہیے.
آپ نے فرمایا بھی یہ 500 بھی تو لے جا، تو ہم سے زیادہ حاجت مند ہے، حقدار ہے اس کا. یہ اولیاء کا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے کہ بندے کو جو ہے وہ چوٹ بھی کرتے ہیں اور دل سے دنیا کی محبت کو نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کر کے آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اولیاء کی زندگی کا ایک پیغام ہے خالد بھائی کہ محبت الہی، ان کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. محبت الہی اور مخلوق پر شفقت، واہ. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ مصیبت میں مبتلا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے دور کر دے. ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرے میں ہی تشریف فرما تھے اور کچھ درویش مزید ساتھ تھے آپ کے. تو اچانک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ پیسوں کی ایک تھیلی لے کر باہر نکلے. جو درویش موجود تھے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلے گئے. تو باہر آ کر جو منظر سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا جو مقروض تھا اور قرض خواہ اس سے مطالبہ کر رہے تھے، اس سے پیسے مانگ رہے تھے کہ تم نے وعدہ کیا تھا نہیں دیتے، دو، اب مطالبہ بنتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ اپنی تھیلی آگے بڑھائی پیسوں کی اور ارشاد فرمایا جس کا اس پر جتنا قرضہ ہے وہ اس تھیلی سے نکال لو. سبحان اللہ. اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف پھر لوگ آئے اور جیسے قرضہ دیا ہوا تھا آپ سے تھیلی لے کر وہ لینے لگے. تو ایک شخص نے سلمان بھائی اس میں بھی یہ کیا، وہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ ہر برائی کی جڑ ہے. جب قرض دیا ہے اور وہ واپس مل رہا ہے، جتنا دیا تھا اتنا مل گیا، بات ختم ہو جانی چاہیے. لیکن لالچ نہ یہ بندے کو اندھا کر دیتی ہے. ایک شخص سخاوت کی طرف مائل ہے اور جس کا جتنا مدعا ہے، جتنا تقاضا بنتا ہے اتنا مل بھی رہا ہے، پھر بھی دل نہیں بھر رہے، مزید چاہیے. اور حق تو مل گیا، اب ظلم کی طرف آگے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. تو جتنا ملنا تھا اتنا مل گیا. اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ جو آپ نے تھیلی پیش کی تھی پیسوں کی، اس سے اپنے حق سے زائد لے. جیسا ہی اس نے زائد لینے کے لیے ہاتھ ڈالا نا تو اس کا ہاتھ فوراً خشک ہو گیا، جیسے فالج نہیں ہو جاتا، اب ہاتھ حرکت نہ کرے. تو وہ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، میں نے غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا، اب ایسا نہیں ہوگا. اور برائی کی جب توبہ کی اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا اور دوبارہ اس کا ہاتھ اسی حال پر لوٹ آیا. تو یہاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ وصف بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ایک شخص پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، تو اس کی دستگیری کی جائے. ہمارے پاس بھی ارد گرد میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جس طرح رکن شورا نے بھی ارشاد فرمایا اگر قرض لے کر بھی کسی کا کام کرنا پڑ رہا ہے نا، کر جائیں، اس کی دی ہوئی دعا انشاءاللہ آپ کے حق میں بہت مفید ثابت ہوگی. اللہ نے چاہا تو مصیبتیں ضرور دور. مرحبا، ماشاءاللہ. جی خلیل بھائی کچھ نظم میں بھی تذکرہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہیں تیرا کوئی ثانی بہاؤدین ملتانی، نہیں تیرا کوئی ثانی بہاؤدین ملتانی، جہاں تے تیری سلطانی بہاؤدین ملتانی، بہاؤدین ملتانی، بہاؤدین ملتانی، جدوئے نظر کر دینے تے خالی جھولی بھر دینے، جدوئے نظر کر دینے تے خالی جھولی بھر دینے، بحق شاہ جیلانی بہاؤدین ملتانی، بحق شاہ جیلانی بہاؤدین ملتانی، صدرالدین دا صدقہ شرف نورین دا صدقہ، پلا دو جام عرفانی بہاؤدین ملتانی، پلا دو جام عرفانی بہاؤدین ملتانی، تیری سرکار آلائے، تیرا کردار غالائے، تیری سرکار
شاہانی بہاؤدین ملتانی بہاؤدین ملتانی بہاؤدین ملتانی نہیں تیرا کوئی ثانی بہاؤدین ملتانی جہاں تیری سلطانی بہاؤدین ملتانی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقی غوث اعظم امام متقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے سیدھے مت کے خود سیکھا ہے غرضا مجھ سے سیدھے مت کے خود سیکھا ہے غرضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ